اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے یا ہڈیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، باڈی پین ہے یا ہڈیوں کا درد یا جوڑوں کے درد کا آپ شکار ہیں، تو آپ نے بالکل ہی پرفیکٹ ویڈیو پہ کلک کیا ہے۔ یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کے بہت کام آئے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ریسیپی السی کی پنی کی، اور یہ بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے وہ بہت ہی سادے سے 3 انگریڈینٹس ہیں مین، اور اس کو ہم دیسی گھی میں بنا رہے ہیں۔ بنانے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے جو انگریڈینٹس اس میں ڈلتے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے ایڈیبل گم یا گوند یا چیڑ بھی بولتے ہیں اسے، اور یہ درخت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، درخت کسی میں ہوتا ہے۔ خیر یہ اس طرح کا ہوتا ہے اور پنساری کے سٹور سے ایزیلی مل جاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے سردی کے موسم میں کھائیں تو یہ آپ کو انٹرنلی ہیٹ پرووائڈ کرتا ہے، یہ آپ کی باڈی کو وارم رکھتا ہے اور آپ کو ہیٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ اس طرح کا ہوتا ہے کرسٹل جیسا اور ٹرانسلوسنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ، تھوڑا سا کلاؤڈی سا، اور آپ کو یہ آپ کی بونز کو سٹرونگ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے اس کا مین انگریڈینٹ، وہ ہے السی۔ السی جو ہے، اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے یا آپ کو بونز کا کوئی ایشو ہے، مسئلہ ہے کوئی بھی، تو یہ آپ کے لیے بہت زبردست ریسیپی ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں تھوڑے سے سونف۔ السی کے اندر اومیگا 3 اور اومیگا 6 ہوتا ہے، کافی بڑی ہیوی مقدار میں، اور یہ آپ کی بونز کو، اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے تو ان کو اسٹرینتھن کرنے میں اور اس کو ریلیف دینے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرتھرائٹس کا سائنس میں کوئی علاج نہیں ہے، اس کے لیے صرف آپ پین کلر کھا سکتے ہیں، یا اس کو جو درد وغیرہ آپ کو ہوتا ہے، جو مشکلیں ہیں، اس کے لیے آپ میڈیسن کھا سکتے ہیں، اور یا پھر سیدھا کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گوڈے چینج کر لیں، اپنے گھٹنوں کو آپ ریپلیس کر لیں، نئی پلیٹس وغیرہ کوئی ڈلتی ہیں اس طرح۔ اور وہ بھی کئی سٹیجز میں آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ اس آپریشن کے بعد آپ کا یہ گھٹنا وغیرہ جو کوئی بھی ہے ایشو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آرتھرائٹس کا حل سائنس میں نہیں ہے، تو آپ یہ اس طرح کی ریسیپیز ضرور ٹرائی کریں۔ گوند جو ہے، گوند کہہ لیں، ایڈیبل گم کہہ لیں، یہ آپ کو ہیٹ پرووائڈ کرتی ہے، نہ صرف بلکہ یہ آپ کی بونز کے سٹرکچر کو بھی مضبوط کرتی ہے، اور ہیٹ کا تو آپ کو میں بتا ہی چکی ہوں کہ آپ کو ہیٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ اور ایسی مائیں جو کہ پریگننٹ ہیں وہ اسے کھا سکتی ہیں، اور اگر ایسی مائیں جو فیڈ کراتی ہیں، بریسٹ فیڈ کرتی ہیں بچوں کو، ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ ہماری جو ایجڈ مائیں تھیں یا اس طرح، وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی تھیں، اور آپ دیکھ لیں کہ جو عورتیں اور مرد اس طرح کے کھانے سردیوں میں بنا کر کھاتے ہیں، جیسے کہ سردیوں میں پنیاں مختلف قسم کی بنا کر کھائیں یا اس طرح، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ہڈیاں، ان کی صحت، ان کی امیونٹی سسٹم ہم لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط ہے، جنہوں نے اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی ہوئی ہیں اس طرح۔ تو ابھی بھی یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور دوائیوں سے کئی گنا زیادہ سستی اور مزیدار یہ ریسیپیز ہیں، یہ ضرور آپ ٹرائی کریں۔ اس کو سردی شروع ہوتے ہی جو ہے آپ بنا کر سٹور کر لیں، اور تھرو آؤٹ دا ونٹر سیزن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ پوری سردیوں میں آپ ڈیلی یا ہر ایک دن بعد ایک پنی اگر آپ نکال کر ہلکی سی گرم کرنا چاہیں تو گرم کر لیں کسی پین میں ڈال کے، اور چائے یا دودھ کے ساتھ آپ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھیں اور کھائیں۔ ہم نے یہ ریسیپی ابھی شروع کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی ریسیپی۔ اچھا ویسے کہتے ہیں کہ ہلکی آنچ پہ بنائیں اور سلولی اس کو فرائی کریں، اور اس طرح امی یہ بناتی رہتی ہیں، کھاتی رہتی ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتی رہتی ہیں، تو انہوں نے سیدھا اس کو خوب سارے فلیم پہ بھوننا شروع کیا، اور کہتی ہیں کہ بہت جلدی بس بن جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سلو آنچ پہ، اور اس طرح بس تیز آنچ انہوں نے رکھی اور اس پہ بھوننا شروع کر دیا، رکی نہیں بالکل، اور کچھ ہی دیر بعد یہ پٹکنے لگ گئی، اور سونف بالکل آخر میں انہوں نے ایڈ کیے، جسٹ 5-6 سیکنڈ کے لیے، اور کہتی ہیں کہ سونف جل جاتے ہیں بہت جلدی،
السی کی پنی میں تھوڑا سا السی میں تھوڑا ٹائم لگا تھا فرائی کرنے میں، لیکن سونف ڈالتے ہی انہوں نے نکال لیے۔ تو یہ میری امی کی ہی ریسیپی ہے۔ اب ہم ڈال رہے ہیں اس میں دیسی گھی۔ دیسی گھی کی ریسیپی میں ایک آپ کو دے چکی ہوں، اور دوسری جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو 1-2 دنوں میں دوں گی۔ خیر، یہ ہم نے گوند کو فرائی کر لینا، اور سب سے پہلے ہم نے بڑے بڑے ٹکڑے اٹھا کر ڈالنے ہیں۔ بڑے ٹکڑے پہلے ہم نے الگ کر لینے، کیونکہ جو چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ اگر ڈالیں گے تو وہ جلنے لگ جائیں گے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ چھوٹے ٹکڑے ہم نے الگ رکھ لیے، جو چھوٹے چھوٹے کرسٹلز تھے۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے پاپ کارن بنتے ہیں نا، تو اس طرح سے یہ جو ہے گوند یہ پھولتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں پھولتی جیسے کہ پاپ کارن تو بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا اپنی سائز سے تو بن کر، تو یہ جو ہے یہ ہلکا ہلکا پھولتی ہے۔ اس طرح سے دیسی گھی میں اسے فرائی کر لیا ہم نے، اور آرام آرام سے آہستہ آہستہ کرنا ہے، بہت تیز اس کے لیے تیز آنچ نہیں رکھتی، اس کے لیے میڈیم سا یا لو ٹو میڈیم فلیم آپ نے رکھنا ہے، اور اس طرح سے اسے فرائی کر لینا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کچھ جو ہے گم وہ وائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کناروں سے، اور ایسا یہ دیکھیں آپ بیچ میں اینگل بالکل ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ یہ میں نے اپنے چینل کے لیے میں خود نہیں بنا رہی، یہ میری امی بنا رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور امی نے مجھے بھی دی بنا کر، کیونکہ مجھے آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے اور بون پینز وغیرہ کا مجھے ایشو رہتا ہے، اور میں مسلسل میڈیسن لیتی ہوں، اور میڈیسن کا یہ ہے کہ میں ڈائبیٹک بھی ہوں، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو گوند ہے یہ جو فرائی ہو رہی ہے بیچ بیچ میں سے نکال رہے، کیونکہ سب اس کے جو کرسٹلز تھے وہ برابر نہیں تھے، تو جو ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں وہ نکال رہے ہیں تاکہ جلے نہ۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے بھی امی نے یہ گفٹ کی ہیں، یہ دی ہیں پنیاں، تو وہ بنا رہی تھی، تو میں نے وہیں پہ بنایا ہے یہ ویڈیو، اور اینگل تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے، مجھے صحیح جگہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں، اور اس طرح جب کہ بعد میں پھر مجھے سمجھ آیا کہ مجھے تو لیفٹ سائڈ پہ رہنا چاہیے تھا، رائٹ سائڈ کے بجائے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے کرسٹلز تھے جو ہم نے جل جانے کے ڈر سے بڑے کرسٹلز میں نہیں ڈالے تھے، ان کو ڈالیں گے، دیکھیں یہ فوراً سے وائٹ ہونا اور جھاگ کی طرح کہہ لیں یا پھول نہ کہہ لیں، یہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیں ان میں چینج آ جاتا ہے، تو یہ بھی اب ہم بڑے کرسٹلز میں ڈال لیں گے۔ ان کو آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے فرائی کرنے کے بعد اچھا سا پیس لینا ہے۔ بادام اس میں آپشنل ہیں، بلکہ امی کہہ رہی تھی کہ نہ بھی ڈالیں، کیونکہ السی اور ڈرائی فروٹس جس میں بادام اور اخروٹ شامل ہیں، امی کہہ رہی تھی کہ یہ برابر ہی ہوتے ہیں طاقت میں، وہ طاقت میں کہہ رہی تھیں، جبکہ اس کو میں نے سرچ کیا اور دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ السی تو اومیگا 6 اور اومیگا 3 سے بھرپور ہے، اور نیوٹریشنل جو اس کے اور سائنٹیفک جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ سب ان ڈرائی فروٹس کے ساتھ کمپیٹ کرنے والے ہیں، ہے نا مزے کی بات۔ اب اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ خیر، یہ ضرور بنائیں، ٹرائی کریں، اور اس کا فائدہ آپ کو پورے سال ملتا رہے گا، صرف سردیوں میں آپ یہ بنائیں اور کھائیں، اور چیپ سی ریسیپی ہے، کوئی اتنی کہیں کہ مہنگی یا اس طرح دوائیاں جو آپ 1 مہینے میں کھاتے ہیں نا آرتھرائٹس کی، تو اس کا جو نقصان ہے، جو آپ کے گردوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ میں کھاتی ہوں اور میں ڈائبیٹک ہوں۔ اچھا، یہ بادام ہم نے اس میں پیس کر ڈال دیا، سارے نہیں پیسے، کچھ ہم نے چنکس بیچ میں چھوڑ دیے بادام میں۔ تو میں کھاتی ہوں، تو اس سے یہ ہے کہ کڈنی کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ پین کلر کھا لیا جائے، یا گھٹنے کا آپریشن کر کے گھٹنا ہی بدلی کر لیا جائے۔ آدھا کلو السی میں تقریباً آدھا کلو گڑ ڈالا ہے کوٹ کر، اور اس میں ہم نے تقریباً آدھا کپ جو ہے دیسی گھی ڈالا ہے، اور تقریباً 4 سے 5 یا 1/4 چھوٹے والا گلاس پانی ایڈ کیا ہے، اور اس کی جو ہے اب ہم بنائیں گے چاشنی بنائیں گے، اور اس طرح سے اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ آدھا کلو السی تھی، تقریباً 4-5 ٹیبل سپون سونف تھے، اور اس کے علاوہ جو ایڈیبل گم تھی وہ تقریباً تھی 1 کپ۔ تو اس طرح سے اب دیکھیں یہ اب ہم بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے کہ آرتھرائٹس کے لیے جو ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا چیز استعمال کروں، کیا چیز مجھے نیچرلی ریلیف دے گی، تو یہ میں نے بھی ٹرائی کیا ہے ان سردیوں میں۔
ان سردیوں میں استعمال کیا ہے، اور امی کا یہ کہنا تھا، اور میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پورے سال کے لیے جو ہے نا آپ کی باڈی جو ہے وہ وارم اپ ہو جاتی ہے، امیون ہو جاتی ہے، اور آپ کی اس طرح کے جو ہڈیوں کے مسائل ہیں اور بون سٹرکچر کو سٹرونگ کر دیتی ہے، ہڈیوں کے مسائل کو ختم کر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو میں نے اس کو ایک ٹرائی دی ہے، اور میں نے کھا کر دیکھا ہے کہ یہ اب میرا سال کیسا گزرے گا، یا ایٹ لیسٹ 5-6 مہینے بھی اگر میرے خیال میں اچھے گزر جائیں تو زبردست بات ہے، اور پورا سال ہلکا پھلکا بندہ اس کو اپنے غذا میں ایڈ کرتا رہتا ہے۔ اب اس میں ایڈ کی ہے 3 کپ بھنی ہوئی سوجی۔ سوجی کے کوئی اتنے خاص فائدے تو ہیں نہیں، مطلب جیسے کہ السی وغیرہ کے یا باقی انگریڈینٹس کے ہیں، تو بس سمپل آپ یہ جو ہے نا 3 کپ بھنی ہوئی سوجی، پستے، بادام، جو کچھ بھی آپ اس میں نش ایڈ کرنا چاہیں وہ سب ملا کر آپ اس میں ڈال دیں۔ سوجی چلی گئی، السی چلی گئی، اور اس میں گوند چلی گئی، سونف چلے گئے، یہ اس کے مین انگریڈینٹس ہیں۔ سوجی کو اس لیے کہ السی کی پنی بالکل خالص اگر آپ کھائیں گے یا اس طرح تو بہت ہیوی ہو جائے گی، تو اس میں اس لیے سوجی کو ایڈ کیا گیا ہے، ورنہ بالکل دوائی نما ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی اور خاص طور پہ پنجابی لوگ وہ کھانے اور ٹیسٹ اور یہ چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو خیر، اگر آپ چاہیں، آپ ڈائبیٹک ہیں تو سوجی کو سکپ کر دیں، اور چھوٹی چھوٹی پھر پنیاں آپ بنا کر رکھیے گا، تو اور گڑ کی جگہ آپ سکرال یا کینڈل یوز کر لیں، پاؤڈر، تب یہ پنی نہیں بنے گی، تب یہ پاؤڈر فارم میں رہے گا، اور آپ اس کو سپون سے آرام سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جو بن رہا ہے، جو ریسیپی میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ ایک ریگولر ریسیپی ہے جو سب لوگ کھا سکتے ہیں، اور میٹھا ہے اس میں، تو اس کو اس طرح سے ہم بنا رہے ہیں۔ وہ آپ شوگر فری ریسیپیز چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کروں گی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈالی چاشنی میں اور ان کو مکس کیا، اور اس کے بعد فوراً بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، ہم نے ہاتھوں پہ پانی لگا کر اور اس کو اٹھا کر جیسے تیسے ہو سکے فوراً سے، اتنا گرم ہوتا ہے کہ مطلب آپ کا ہاتھ نہ جلے، لیکن آپ ان کی پینیاں بنائیں گرم پانی ہاتھ کے ساتھ لگا کے، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ دبا کر گول کر لیں۔ یہ باقی جو کڑھائی کے اندر پیندے کے ساتھ چپکا ہوا تھا، وہ میں نے سوچا کہ میں خود کھا لیتی ہوں، گرم سا بڑا مزے کا لگ رہا تھا، اور میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، میں نے سوچا اس کو میں ٹرائی کراؤں، کیونکہ اب دیکھیں کہ یہ بچہ بھی کھا رہا ہے۔ اچھا، میں نے اپنی بیٹی کو بلایا تو میری بیٹی بھاگ گئی، اور اس نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا، کیونکہ پہلی بار وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ میرا بھتیجا میرے ہتھے چڑھ گیا، اور اس کو میں نے بٹھایا اور کنونس کیا کہ یا کیا آپ مجھے کھا کر دکھا سکتے ہیں، تو اس نے کھایا، اور آپ یقین کریں کہ اتنے چھوٹے سے بچے کو، ورنہ اس طرح کی چیزیں ہمارے بچے ریگولر چیزیں نہیں کھاتے، تو اس کو بھی یہ اتنی پسند آئیں، اور اس نے بہت مزے سے کھائیں۔ پیندے کے ساتھ لگی ہوئی ویسے بھی مجھے سبزیاں اور بھجیا وغیرہ بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ میں ٹیسٹ کرتی ہوں۔ میں پہلی بار کھا رہی تھی، تو اس بچے سے جب میں نے کہا ٹیسٹ کرنے کا، میرا بھتیجا، تو اس نے بہت شوق سے کھایا۔